وہ جو پرانے توہمات تھے وہ بھی مسلمانوں کے علم میں تھے. مزید جب مسلمان آگے بڑھے اور جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کچھ غیر مسلم عقائد کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا. اہل کتاب کے اندر پہلے سے 13 کا عدد جو تھا وہ منحوس سمجھا جاتا تھا. 13 نمبر خاص طور پہ عیسائیوں کے اندر، کرسچینٹی کے اندر 13 کا نمبر جو ہے اس کو منحوس سمجھتے ہیں. اس لیے کہ اس کا بھی آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان میں سے جو ان کا 13واں ساتھی تھا، جو ان کا 13th فرینڈ تھا، جوڈس اسکیریٹ اس کا نام آتا ہے، اسی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی. رومن آرمیز کا وہ سپائے بن گیا تھا اور اس نے ان کو جا کے بتا دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فلاں باغ میں فلاں جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں. اس وجہ سے 13 کا ہنسا جو ہے وہ کرسچینٹی کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور اس کو بیڈ لک کا سائن بنا دیا گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنی بھی سپرسٹیشیس چیزیں ہوتی ہیں شیطان ان کو اہم بنا کر، اٹریکٹیو بنا کر ضرور پیش کرتا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے. جیسے میں کچھ دن پہلے سن رہی تھی لیکچر، تو وہ ڈاکٹر فرحت کہہ رہی تھی، ان کو سن کے اتنا اچھا بھی لگا کہ ایک دم سے بات کلک کر گئی. ہم سب کے ساتھ ہوتا ہوگا. کہہ رہی تھی مثال کے طور پہ پنکھا چل رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اگر ابھی رک گیا تو میں یہ کام کر لوں گی ورنہ میں یہ کام نہیں کروں گی. ہم کیسے یہ کام کرتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ فون کی گھنٹی بجی، ہم کہتے ہیں اچھا اگر امی کا فون ہوا ہے اور ہم اس سے پہلے سوچ ہی رہے تھے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، دل میں ایک دم سے خیال آتا ہے ایسے ہی فریکشن آف سیکنڈ کے لیے، اچھا اگر امی کا فون ہوا تو میں یہ کام کر لوں گی. تو وہ کہہ رہی تھی یہ چیز بھی انسان کو الٹیمیٹلی شگون لینے کی طرف لے جاتی ہے. تو انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. شیطان اس طرح کے توہمات کو، اس طرح کی چیزوں کو اٹریکٹیو بنا کر بہرحال انسانوں کے سامنے لاتا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے بھی یقیناً اسی طرح سے لایا. اور ہوا یہ کہ وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے نکل کر دنیا میں پھیلے تھے، اس کے بعد جب نسل در نسل معاملہ آگے بڑھا تو اس کے اندر ڈائلیوژن آنے لگ گیا، اور یہ مختلف عقائد جو تھے یہ اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی پینیٹریٹ کرنے لگ گئے، اس لیے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے ساتھ ایکسپوزڈ ہو رہا تھا. اور سفر کا مہینہ کیونکہ ایک زمانے میں 13واں مہینہ تھا، اور 13 نمبر جو تھا وہ عیسائیوں کے اندر منحوس سمجھا جاتا تھا، تو برا شگون آ کر دوبارہ سے سفر کے مہینے کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اگر آپ اوور آل دنیا میں گھوم پھر کر دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ توہمات لینے والے مسلمان جہاں ملیں گے وہ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان ہیں. باقی دنیا میں مسلمان بھی اس طرح کی چیزوں سے عموماً لیتے ہوں گے، لیکن سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اندر آپ کو شدت نظر آتی ہے. لوگوں نے ان چیزوں کو اس مہینے کے ساتھ جوڑ لیا ہے. شاید یہ وجہ ہے کہ بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے اور مشرک مذاہب کے اندر بھی مختلف طرح کے شگون لینے جو تھے، اور 13 کا نمبر جو تھا وہ وہاں پر بھی منحوس قرار دیا گیا تھا. تو ہوا یہ کہ جب لوگوں نے اس طرح کے سیلف کریٹڈ بہت سے خیالات اور عربوں کے معاشرے کی پرانی چیزیں دوبارہ سے سرایت کر کے اس مہینے کے ساتھ اٹیچ کر لیں کم علمی کی وجہ سے، تو پھر اپنے اپنے طور پر سب نے طریقے نکال لیے اور ترکیبیں نکالیں کہ اچھا کس طرح سے اس مہینے کی مشکل کو، اس مہینے کی نحوست کو دور کیا جا سکتا ہے، یا جو اس مہینے میں بلائیں نازل ہو رہی ہیں اس سے کیسے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. جبکہ اگر آپ نوٹ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب ان کو پتا چلا تھا کہ عرب کے دور میں اس طرح سے سفر کے مہینے کے ساتھ توہمات اٹیچ تھے، تو آپ نے کہا تھا ولا سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر ہم اسی چیز کو اپنے لیے سبق بنا لیں تو آپ کی اور میرے لیے پریشانی کا باعث جو ہے وہ یہ چیزیں بنیں گی نہیں، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ رسول اللہ ہمیں کیا بتا کر گئے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے.